بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری انبیاء کرام کی یہ قسط نمبر 58 ہے، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرمانا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت رشد عطا فرمائی تھی، اور ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ انبیاء 51 نمبر آیت کریمہ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی اور ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، الرشد النہی کی ضد ہے۔ النہی کا معنی گمراہی ہے، اور الرشد کا معنی ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں کہ بے شک ہدایت گمراہی سے متمیز ہو چکی ہے۔ رشد دنیا اور آخرت میں راہ راست کے ساتھ خاص ہے، اور رشد راورش پر زبر کا اطلاق صرف امور آخرویہ میں ہوتا ہے، اور راشد کا اطلاق دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ سورہ ہود 97 نمبر میں، جس کا ترجمہ اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی لکھتے ہیں کہ رشد کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم ان کو خوب جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نبوت کے ساتھ مختص کرتا ہے، جس کے متعلق اس کو معلوم ہو کہ یہ شخص نبوت کا حق ادا کرے گا، اور جو کام منصب نبوت کے نام مناسب ہو اور جن کاموں سے اس کی قوم متنفر ہو وہ کام نہیں کرے گا۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ رشد سے مراد ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر یتیموں میں ہدایت پاؤ تو ان کے اموال انہیں سونپ دو۔ اس میں ایک تیسرا قول بھی ہے کہ نبوت اور ہدایت دونوں رشد کے تحت داخل ہے، کیونکہ اس شخص کو منصب نبوت پر فیض کرنا جائز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات پر رہنمائی کر چکا ہو، اس کو وہ امور بتا چکا ہو جو اس کے اور اس کی قوم کے رذائل سے منزہ ہونے اور فضائل سے متعارف ہونے کے لیے ضروری ہوں، یعنی اس کو وہ کام معلوم ہوں جن کے کرنے سے دنیا اور آخرت میں مذمت ہوتی ہے، اور جن کے کرنے سے دنیا اور آخرت میں تعریف ہو اور تحسین ہوتی ہو۔ بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی تھی۔ آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ بے شک اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت عطا فرمائی تھی، کہ کیا معنی ہے، اس کا متعلق اقوال ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پہلے ان کو نبوت اور ہدایت عطا فرمائی تھی، اور مقاتل نے کہا ان کے بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، جب انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر ان سے اللہ تعالیٰ کی الوحیت پر استدلال کیا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سلب اور پشت میں ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو نکال کر ان سے میثاق لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی عبادت پر تم جمے ہوئے ہو؟ قرآن پاک کی سورہ انبیاء آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں بت ہیں جس کی پرستش تم جمے ہوئے ہو، اس آیت کریمہ میں تماثیل کا لفظ
ارشاد فرمایا گیا۔ تماثیل، تمثیل کی جمع ہے، اس کا معنی ہے تراشا ہوا مجسمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مختلف چیزوں کی بنائی مجسم تصویروں کی پرستش کیا کرتی تھی، مثلا انسان یا کسی حیوان کی صورت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ اور قوم کو فرمایا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بتوں کی پوجا کے متعلق پوچھا تو قوم نے کہا ہم اپنے باپ دادا کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم یہ سمجھ رہی کہ وہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو انہوں نے توحید کا اعلان کیا تاکہ قوم کو یقین ہو جائے کہ وہ اظہار حق میں سنجیدہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی زبان اور عمل سے اپنے عقیدہ توحید کا اظہار کیا اور کہا بلکہ تمہارا رب ذوالجلال وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ خالق وہ ہے جس نے ان چیزوں کو بندوں کے نفع کے لیے پیدا کیا، اور وہ دنیا آخرت میں بندوں کو ضر اور عذاب سے بچانے اور نفع اور ثواب پہنچانے پر قادر ہے۔ سو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک عملی تدبیر اختیار کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصود بھی یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلایا جائے اور اس کی عبادت کا حکم دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزار اور قوم سے چند سوالات یہ تھے، ان کا ہم یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر اور قوم سے چند سوالات کیے کہ تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر خود ساختہ معبودوں کی عبادت کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ قرآن پاک میں سورہ الصفات 85 تا 87 میں ترجمہ ہے جس کا، جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ معبودوں کی عبادت کر رہے؟ رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نظر ڈالی، کیونکہ قوم چند معین ستاروں کی پرستش اور تعظیم کرتی تھی، اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اس جہان میں خیر اور شر اور سعادت اور نحوست کے جو واقعات نما ہوتے ہیں وہ سب ان سیاروں ہی کی تاثریت رات میں ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ الصفات میں 88 نمبر آیت میں، پھر انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر ستاروں کی طرف دیکھ کر تامل اور غور و فکر کیا، جس سے ان کی قوم نے یہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی چال اور ان کی مخصوص گردش کی وجہ اور ہیبت سے مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعہ یا سانحہ کو اخذ کر رہے ہیں۔ اور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمانوں اور زمین کی خلقت اور بناوٹ پر غور فکر کر رہے تھے اور کاملین کی طریقہ کے مطابق آثار سے مؤثر اور مخلوق اور خالق پر استدلال فرما رہے تھے، اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کے لائق ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ذہنوں میں یہ وہم ڈالا کہ آپ سیاروں کی گردش کی وجہ میں غور و فکر کر کے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو معلوم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈال کر فرمایا بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے الصفات 99 نمبر میں، پھر کہا بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں۔ امام عبد الرحمن بن محمد ابی حاتم رازی متوفی لکھتے ہیں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہا اس کا معنی ہے مجھے طاعون ہے۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ کل ہماری عید ہے، تم اس میں حاضر ہونا، یعنی میلے میں شریک ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ ستارہ جب بھی طلوع ہوتا ہے تو میں بیمار ہو جاتا ہوں، تو بادشاہ کے کارندے چلے گئے۔ امام الحسن بن مسعود لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی قوم ستارہ شناس اور ستارہ پرست تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کے طریقہ کے مطابق معاملہ کیا اور اس طور سے ہلا کیا جو ان کی رسم و رواج کے مطابق تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے بتوں کو توڑنے کے ہلا کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی بت پرستی کو باطل کیا جا سکے۔
दूसरे दिन की ईद और मेला था और वो लोग मेले में जाने से पहले बुतों के सामने कुर्बानियां पेश करते थे और खाने पीने की चीजें रखते थे ताकि इससे बुतों का तकर्रब और तबर्रक हासिल हो और वो मेला से वापस आने के बाद इन चीजों को खाएं। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आप हमारी ईद और हमारे मेले में हमारे साथ चलें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखकर कहा, मैं बीमार हूं। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, अगली किस्त इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।